بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں محمد زبیر طیبی بہاون نگر کا رہنے والا ہوں۔ میں بابا جی حضور پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا مرید ہوں۔ میں خصوصاً آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے مریدین اور حضرت کرما والا شریف کے ماننے والے بیلیوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو ایک بہت ضروری اور عام ایشو پہ بات کرنی ہے اور میں آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے بیلیوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، سچ کو سچ کہنے کے لیے، اور میں نے اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے، کیونکہ میں نے آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف میں ایک ڈیوٹی سر انجام دی ہے اور میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، اور میں نے کیونکہ یہیں سے تعلیم حاصل کی، یہیں سے نمک کھایا، تو میں اپنا ایک فرض سمجھ کے اور نمک حلالی سمجھتے ہوئے میں یہ بیان دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آستانہ عالیہ پہ کچھ دن پہلے بہت بڑا الزام لگایا گیا، اعلیٰ حضرت صاحب کرما والی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت کرما والوں پہ، آپ کی اولاد پاک پہ جو الزام لگایا گیا، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور اس الزام لگانے والے شخص پر جس نے اتنا بڑا بہتان لگایا اور جھوٹ بولا کہ میرے اوپر جو ایف آئی آر ہوئی، جو ایک شخص انوار اللہ پر فائرنگ ہوئی، وہ جس شخص نے کی ہے اللہ پاک اس کو ظاہر کرے، اور یہ بالکل آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف پر ایک اس نے بہت بڑا الزام لگایا ہے۔ اور اس کے بعد میں تمام بیلیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں مفتی انوار اللہ کو 2009 سے بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس نے جس طرح اعلیٰ حضرت صاحب پاک سرکار کی اولاد کے اوپر الزام لگایا ہے، اس کو شرم آنی چاہیے۔ اس نے میڈیا پہ آ کے یہ بات کہی جس کی اصل میں مجھے تکلیف ہوئی، کہ اس نے کہا کہ مجھے بابا جی میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے پیر شمشان علی شاہ صاحب کے پاس نہیں جانا۔ تو میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو اکاڑا یونیورسٹی سے نکال دیا جاتا ہے تو آپ پیر شمشان علی شاہ صاحب کے پاس آتے ہو اور میرے پاس روتے ہو کہ مجھے تو نکال دیا گیا ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ تو آپ نے ریکویسٹ کی، میں نے بھی ریکویسٹ کی، اور پیر جی نے بڑی ہمت کر کے، بڑی کوشش کر کے آپ کو نوکری پر بحال کرایا، بحال ہی نہیں کرایا بلکہ آرڈر نکلوائے۔ تو آپ وہ سب بھول کے تب آپ کو بابا جی کے الفاظ یاد نہیں آئے، اور وہ غلط بول رہے ہیں، آپ لوگوں کو اور بیلیوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ بیلیوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ اور بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب کی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ غلط ہے، اس لیے ہے کیونکہ میں بابا جی شمشان علی شاہ صاحب کے ساتھ جب بھی گیا ہوں، بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب کو آپ ملنے جاتے تھے تو بابا جی کو ہمیشہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ ہاتھ باندھ لیا کرتے تھے اپنے بڑے بھائی کی ادب میں، محبت میں، تو ان کا ایک اپنا محبت اتنی زیادہ تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی دوست ملتے ہیں۔ تو آپ نے اس طرح کہہ کے بیلیوں کو تکلیف دی ہے، تو میں آپ کو بے شمار لعنت دیتا ہوں، کیونکہ آپ نے ایک ظلم کیا ہے بابا جی شمشان علی شاہ صاحب کے اوپر اور ان کے بیٹے کے اوپر، اور خاص طور پر پیر سید شہریار بخاری جو سجادہ نشین ہیں ان کے اوپر آپ نے الزام لگایا ہے، اور جو باتیں آپ نے کی ہیں آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت صاحب پاک سرکار کی اولاد پاک پہ بات کرنا، اعلیٰ حضرت صاحب پاک سرکار کے اوپر بات کرنا ہے، اور آپ کی بات کیونکہ آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور سید کا جو بے ادب ہے وہ آپ ہی انوار اللہ کہا کرتا تھا کہ جو سید کا بے ادب ہے وہ ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو میں ان چیزوں کے ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ جو مولوی انوار اللہ 4 کتابیں پڑھ گیا ہے نا، تو یہ ایک دن میری اولاد کے آگے کھڑا ہوگا۔ تو وہ آپ نے سچ ثابت کیا، وہ بابا جی میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو الفاظ ہیں وہ سچ ثابت ہوئے، اور میں نے دیکھا آج تک آپ نے جو فرمایا وہ سچ ثابت ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نمک حرام تو آپ ہیں ہی، اگر آپ نمک حرام نہ ہوتے تو آپ کبھی بابا جی شمشان علی شاہ صاحب پر، بابا جی احسان علی شاہ صاحب پر، بابا جی شہریار بخاری سرکار پر کبھی الزام نہ لگاتے۔ تو اس لیے میں بڑا دل برداشتہ ہو کے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب مرنا چاہیے۔